سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ اس شعر میں حضور علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر ہوا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس شعر کو سمجھیں اور پھر سنیں تو آپ کو پتہ لگے اس شعر میں کیا بیان ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ دربے کہتے ہیں انمول ہیرے موتی جواہرات، دریا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، دربے بہا دی۔ سیرت کا مطالعہ کریں، علماء سے پڑھیں اور سنیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سخاوت، کسی کو کچھ عطا کر دیا لیکن دل میں یہ رکھا کہ بعد میں یہ بھی کام آئے گا، سخاوت ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جود و کرم، جواد، جود و کرم۔ جود و کرم یہ ہوتا ہے بنا مطلب، بنا کسی غرض کے، بنا کسی عوض ریٹرن کے، گیو اینڈ ٹیک کے بغیر بندہ عطا کرے، اسے کہتے ہیں جود و کرم۔ جود حقیقی ہے اللہ تعالیٰ، بنا کسی غرض، بنا کسی عوض کے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور اللہ کے بعد سب سے بڑھ کے جو جود و کرم کرنے والے وہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سخاوت۔ نبی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کے کوئی کچھ مانگ لے، بہت کمال بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاں لا نہیں ہے، نہیں نہیں ہے، رد نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ مانگ لیا، اب اگر بظاہر چیز ہے تو نبی علیہ السلام عطا کرتے ہیں، ورنہ تو یہ وہ گھر ہے جہاں فاقے بھی چلتے ہیں۔ تو اب کچھ نہیں ہے تو کیا کریں گے، منع تو ہے نہیں، سبحان اللہ۔ پھر میرے تیرے نبی کا انداز یہ ہے کہ قرضہ لے کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کون ہے وہ جو کسی کی ضرورت کو کسی کو عطا کرنے کے لیے بھی اپنے اوپر قرضہ لے، نہ ہو تو اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھوا کے بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ وہ نبی علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ امیہ بن خلف کافر، اس کا بیٹا کافر، وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آیا کہ مجھے بکریاں عطا کر۔ نبی علیہ السلام نے اسے اونٹ اور بکریاں اتنی عطا کی، کتاب میں لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا حصہ بھر گیا۔ اتنی سخاوت نبی علیہ السلام نے فرمائی کافر کے بیٹے پر۔ جب وہ واپس گیا نا تو اس نے کہا لوگوں سنو، محمد عربی کے دامن میں آ جاؤ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جس کو محمد عربی نوازتے ہیں نا اسے فقیری کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو نواز دینا، کسی کی نیڈ کو، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نوازتے ہیں نا تو اسے نوازنے والا بنا دیتے ہیں، اسے بھی سخی بنا دیتے ہیں۔ ایسی سخاوت ہے۔ اب سنیں یہ شعر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا ایک اور انداز میں آپ کو سناؤں، میرے ذہن میں آیا، انداز ہی الگ ہے نا۔ ایسا عطا کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو نوازنے والا بنا رہے ہیں، ایسا عطا کر رہے ہیں کہ بظاہر اپنے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی دے رہے ہیں، قرض لے کے دے رہے ہیں، چیز گروی رکھا کے دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جابر سے اونٹ خریدا۔ اونٹ خریدنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں نے اب تم سے خرید لیا، اب لو تمہارے لیے تحفہ ہے۔ خریدا بھی ہے اور تحفہ بھی دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شتر مرغ جسے ہم کہتے ہیں، شتر مرغ کا بچہ خریدا
اور حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ گفٹ کر دیا، یعنی حضرت عمر سے خریدا ہے اور ان کے بیٹے کو گفٹ کر دیا۔ اب سنیں، غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، صرف بولنا آسان ہے، امیجن کریں اس کو، ایک بندے کو 100 اونٹ عطا کرے بندہ۔ اب سنیں جو جملہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جو سخی بادشاہ ہے نا، دنیا کے جو سخی بادشاہ نوازنے والے، ان کی زندگی بھر کی سخاوت ایک طرف، نبی علیہ السلام کی زندگی کے یہ ایک دن کی سخاوت ایک طرف، ایک دن میں 100 اونٹ عطا فرمائے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے مل کے پڑھ کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا